وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی جو میں نے ابھی تلاوت کی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جن احکامات کا ذکر فرمایا، جن باتوں کو ہم تک پہنچایا، جو حکم ہمارے لیے نازل فرمائے، ان میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کی پیروی نہ کی جائے، کسی کی اتباع نہ کی جائے، کسی کی جو ہے وہ عبادت نہ کی جائے، کسی کو معبود نہ بنایا جائے، کسی کو خدا نہ مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو حاضر و ناظر مانا جائے۔ اللہ نے اپنی توحید کا جو ذکر ہے وہ اس آیت کے پہلے حصے میں بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ لوگو خاص میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کیونکہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی ہوں جس کی تم عبادت کرو، میں ہی تمہارے احکامات تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو دوسری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک سے پیش آنے کے متعلق جو یہاں پر دوسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ لوگوں میری عبادت کرو، مجھے معبود مانو۔ دوسرا حکم اس آیت اندر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ جل وعلا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب والدین نوجوان ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، اپنا کما سکتے ہیں، اپنا کھا سکتے ہیں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، تابع دار ہوتی ہے، ان کی پیروی کرتی ہے، ان کی ہر حکم کو مانتی ہے، ان کے اشاروں پر چلتی ہے، ان کی اتنی فرما بردار ہوتی ہے کہ کچھ سے کچھ سمجھ جاتے ہیں اپنے والدین کو۔ اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں، اس وقت والدین انہیں کھلا رہے ہوتے ہیں، والدین انہیں سہولتیں دے رہے ہوتے ہیں، والدین انہیں آسائشیں دے رہے ہوتے ہیں، والدین انہیں ایک مقام اور مرتبہ دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو اولاد ہے وہ والدین کے ساتھ بڑا ہی بہترین سلوک کرتی ہے، بڑے ادب کے ساتھ پیش آتی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ بڑی تابعداری کرتی ہے، بڑا حسن سلوک کرتی ہے، بڑے والدین کے ساتھ اچھائیاں کرتی ہے۔ لیکن وہی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ خود نہیں کما سکتا، خود کھا نہیں سکتا، دوسرے کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے، تو اس وقت وہ اولاد جو جوانی میں تابعدار ہوتی تھی، اب وہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے ایک والدین کو خود پر عذاب سمجھنے لگتی ہے۔ یہ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اولاد جو والدین جب جوان تھے تو وہ اپنے والدین کی ہر قسمی تابعداری کرتی تھی، والدین کی ہر بات مانتی تھی، والدین کا ہر کہنا وہ مانتی تھی، حسن سلوک سے پیش آتی تھی، ادب و احترام کرتی تھی۔ اور آج وہی اولاد ہے، بس والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور اولاد نے والدین کو چھوڑ دیا، اولاد جوان ہو گئی۔ اب ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ماں باپ کی کتنی مشقتیں لگیں، والدہ نے کتنا مشکل وقت اٹھایا اپنی اولاد کے لیے، 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھا، والد نے دنیا میں آنے کے بعد کتنی ذمہ داریاں دی، اس کو ایک مقام تک، ایک مرتبے تک، ایک شاندار مرتبے تک اس کو پہنچا دیا والد صاحب نے۔ تو وہی والدین ماں باپ جو انسان کے ساتھ اتنی خدمت اس کی کرتے آتے ہیں، اتنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، تو جب وہ بوڑھے آ جاتے ہیں، جب وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں، جب انہیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے، تو تب جو اولاد ہے وہ پیٹ پھیر کر نکل جاتی ہے، یا تو وہ شادی کر کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر الگ کر لیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں جب تم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر نعمت لا دی،
تمہیں ہر نعمت سے نوازا، اللہ کی ہر نعمت تمہارے ہاتھ پہ رکھ دی، اللہ کا ہر انعام تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیا، اللہ کی طرف سے جو بھی انہیں ملا وہ تمہارے لیے تھا، کماتے تھے تمہارے لیے، تمہیں کھلانے کے لیے، تمہیں پڑھایا، تمہیں ایک مقام دیا، تمہیں ایک مرتبہ دیا، تمہیں معاشرے میں آنا جانا سکھایا، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، شان و شوکت عطا کی۔ تو آج جب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو اپنے محسن کو، اپنے احسان کرنے والے کو تم یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہو کہ انہیں چھوڑ رہے ہو، تو رب تعالیٰ نے قید لگا دی کہ وہ بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بلکہ ایک زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب نوجوان ہوتی ہے اولاد تو والدین ان کی خدمت کرتے، والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، والدین ان کی خدمتیں کرتے، انہیں ایک مقام و مرتبہ دیتے۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جاتے تو وہاں کا ایک رواج تھا، ایک مہذب قوم تھی، وہاں پر وہ لوگ والدین کو کسی جنگل میں چھوڑ آتے کہ یہ کسی شیر کا شکار بن جائیں، یا پہاڑوں پر چھوڑ آتے کہ یہ بھوکے مر مر کے مر جائیں یہاں پر۔ تو یہ سلوک کرتے تھے والدین کے ساتھ۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، بھی تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، والدین کو تمہاری خدمت کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، کیونکہ والدین تو اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت سے والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش وہ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، صرف رضا خدا کے لیے۔ اولاد معذور بھی ہو تب بھی والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہیں، ان کی بھلائی سوچتے ہیں، ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ والدین کو چھوڑ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، والدین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جتنے احسانات انہوں نے ہم کے اوپر کیے تھے، جتنی احسانات، انعامات، جتنی نعمتیں انہوں نے ہمیں دی تھیں اللہ کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کریں، اتنی ہی محبت سے پیش آئیں، اتنی ہی عقیدت سے پیش آئیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا عندک الکبر احدہما، کہ یہ ایک اللہ نے خاص بات کر دی کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ جوان جب ہوتے ہیں تو وہ خود کرنے کے لیے کر لیتے ہیں اپنے کام، کسی کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں انہیں دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں باہر جانے کے لیے، انہیں کھانا کھانے کے لیے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، تو رب تعالیٰ نے یہ قاعدہ لگا دی کہ عندک الکبر احدہما، کہ اے لوگو میں تمہیں حکم فرما رہا ہوں کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تب ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ تمہاری بہتری کے لیے، تمہیں اچھا بنانے کے لیے کچھ سے کچھ کر ڈالیں گے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کسی کی خدمت کے محتاج ہو جائیں، تو کسی کو نہ رکھو، خود ان کی خدمت کرو۔ والدین نے اولاد کے اوپر والدین کی خدمت فرض کی ہے کہ کسی نوکر کے ذریعے والدین کی خدمت نہ کرواؤ، خود خدمت کا شرف حاصل کرو، خود والدین کی خدمت کرو، خود والدین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ۔ تو آج کے موضوع میں اتنا ہی کہ اپنے والدین کے ساتھ اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے پیش آئیں کہ والدین کو لگے کہ بچپن میں جس طرح ہم نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی، بچپن میں ہم نے جس طرح اپنے بچے کو ہم نے پڑھایا تھا، شان و شوکت دی تھی، آج ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے ایک معیار بن چکا ہے، ہمارے لیے ایک بازو بن چکا ہے، ہمارے لیے ایک قوت بن چکی ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آئیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔